نکاح کو ختم کرنے کے لیے ہمیں فیملی کورٹ جانا ہوگا، بٹ سزا اپنی جگہ ہے چائلڈ میرج کی۔ ایک تو ابڈکشن ہے کہ پنجاب کے قانون کے اندر 6 مہینے، ہمارے قانون کے اندر 3 سال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے آرگومنٹس ہے کہ اس کے اندر سندھ کا قانون لگنا چاہیے۔ وہ اگر وہ بات کی بات ہے، فی الحال تو میڈیکل رپورٹ اب آنے تھے۔ دیکھیے اس حوالے سے کوئی ایم ایل او کنڈکٹ نہیں کیا، صرف ایم ایل او جو ہوا ہے یا میڈیکو لیگل ایویڈنس ابھی تک ہوا ہے وہ ایج کو لے کے ہوا ہے۔ بچی کے اوپر کیا تشدد کے نشانات ہیں، کیا بچی کو ٹارچر کیا گیا ہے، کیا بچی کو کیا کہتے ہیں بلوغت ہو گئی ہے جسمانی طور پہ جو میڈیکل میں ہوتی ہے، اس حوالے سے تو میڈیکل کنڈکٹ ہی نہیں کیا گیا بچی کا، نہ ریکارڈ پہ لایا گیا۔ تو آپ نے کیسے ڈٹرمن کر لیا کہ بچی کسی بھی تشدد سے آزاد ہے، یا بچی ایون بلوغت کی حالت میں بھی ہے کہ وہ نکاح کے لیے حامی کرے گی؟ اگر آپ وہ انٹرپریٹیشن قانون کی لینا چاہیں تو ہم تو گزارش کریں گے کہ اب جب بچی کا کلاسیفیکیشن ٹیسٹ اور میڈیکل بورڈ ہو، وہ مکمل طور پہ کمپریہنسو رپورٹ بچی کے حوالے سے۔ بچی نے ایک عدالت میں بیان دیا کہ میرے والد نے اور میرے کزن نے مجھ پہ حملہ کیا۔ وہ بیان یہ دیکھیے، یہاں پہ پلاننگ نظر آتی ہے، یہاں پہ اغوا کاری نظر آتی ہے، اور یہاں پہ کرمنل مائنڈ نظر آتا ہے۔ ایک 14 سال کی بچی کو نہیں پتا کہ عدالت کو چکما کیسے دیتے ہیں، عدالت کو مس گائیڈ کیسے کرتے ہیں۔ ہوا کیا ہے، 16 کو بچی کو یہاں سے لے جایا گیا ہے، 17 بچی لاہور میں پہنچی ہے، 17 کو ایک ایفیڈیوٹ اور فری ویل حاصل کر کے نکاح کیا گیا ہے، 18 کو ایک میجسٹریٹ صاحب جو دوسرے میجسٹریٹ صاحب ہیں ان کی عدالت کے اندر CRPC 200 کے تحت، یعنی کہ پرائیویٹ کمپلینٹ، یا آپ FIR کر سکتے ہیں یا آپ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ کمپلینٹ ایک میجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک صاحب کے سامنے فائل کی، جس میں بچی نے آن اوتھ یہ کہا کہ 17 تاریخ کو، یعنی کہ اغوا ہونے کے اگلے دن، میں لاہور میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر پہ تھی، میرے والد اور میرا کزن یہاں گھر میں آیا، ہم پہ تشدد کیا، ہمیں مار پیٹ کی، ہم نے شور مچایا، محلے والے اکٹھے ہوئے، وہ ہمیں دھمکی دیتے ہوئے بھاگ گئے۔ یہ بیان ریکارڈ کرنے کے بعد جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، باقی کا بیان میں آپ کا 1 مہینے بعد ریکارڈ کروں گا، یہ جو آپ کمپلین کر رہی ہیں۔ 1 مہینے بعد وہ بچی اور وہ ملزم پیش ہی نہیں ہوئے اور وہ نان پروسیکیوشن میں ختم ہو گیا۔ مگر غور کرنے کی بات کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں 16-17 کی رات کو یہ والد کراچی میں بیٹھا ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے بچی کی دہائی دے رہا تھا، یہ لاہور میں نہیں تھا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ پولیس نے ایسا کوئی شواہد نہیں دیے کہ 6 جون جب ہائی کورٹ میں بچی کو پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے باپ اور بچی رابطے میں بھی آئے ہیں، ان کا آمنا سامنا بھی ہوا ہے۔ یعنی کہ بچی کو پورا ایک کرائم سین بنا کے ڈائریکٹ کر کے عدالت کے سامنے آن اوتھ کہلوایا گیا۔ یہی تو جو ظہیر احمد اس کا خاندان ہے، اس کے جو ساتھی ہیں، اور یہ جو پورا ان کا ایک کنسپریسی ہے، اس کو آپ گینگ بولیں، مافیا بولیں، یا آپ ایک کیا کہتے ہیں کرمنل مائنڈ بولیں، یہیں تو سے پروف ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ اس کے بعد بچی نے اس FIR میں 164 کا بیان دیا اور ہائی کورٹ میں آپ کے سامنے اوتھ پہ بیان دیا۔ ان دونوں بیانات میں بچی نے ذکر نہیں کیا کہ 17 کو میرا باپ مجھے مارنے کے لیے جان سے لاہور آیا تھا۔ انکنسسٹنٹ بیان ہیں انوتھ، بچی کے 3 بیان انوتھ ہیں، تینوں انکنسسٹنٹ ہیں۔ پہلے 2 164 کے بیان جو ہیں وہ اکیوز ساتھ میں موجود ہے، تیسرا جو کورٹ میں ہائی کورٹ میں بیان ہے اس میں اکیوز کے ساتھ وہ لاہور سے کراچی آئی ہے اور وہ ہائی کورٹ پریمیسز میں موجود ہے۔ جب بیان ہو رہا ہے تو وہ اس کے اثر اور سوکھ سے آزاد بھی نہیں ہوئی ایک لمحے کو یہ بیان دینے کے لیے۔ بٹ یہ تمام باتیں جب فائنلی چلان آرگی ہوگا تب ہوگی۔ فی الحال تو یہ ہے کہ جی مزید تفتیش کے حکم ہیں، اور سندھ پولیس کو ہماری بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے، بقول عدالت یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے۔ برائے مہربانی کسی بھی ایسے احکامات سے جو ہائی کورٹ نے دی ہوں ماضی میں، جس کی وجہ سے آپ کے کوئی افسر ریپریمانڈ ہوئے ہوں یا آپ کے سابقہ IG کو معطل کیا گیا ہو، اس کی وجہ سے اس کیس کے اندر انویسٹیگیشن کو انفلوئنس نہ ہونے دیں۔ اپنی بقا کے لیے، قانون کی بقا کے لیے، ہماری بچیوں کے مستقبل کے لیے، والدین کے حقوق کے لیے فیئر انویسٹیگیشن کریں۔ ہماری درخواست ابھی بھی ہے IG صاحب سے، اس کیس کو ہماری درخواست جو 17 جون کی ہے IO کو تبدیل کیا جائے اور کورٹ کے احکامات کے مطابق میڈیکل بورڈ کے تحت ایویڈنس سے مزید اکٹھا کیا جائے۔ اس میں غلطی یا شکست نہیں کہتے، یقینی طور پہ پروسیکیوشن نے جو ہے انیشیلی موقف اختیار کیا تھا کہ یہ چلان C کلاس میں ہو جانا چاہیے۔ وہ پولیس انویسٹیگیشن سے مطمئن تھے، انہوں نے پٹ اپ کر دی تھی۔ آج ہمارے دلائل سننے کے بعد جو چیزیں میں نے رکھی ہیں عدالت کے سامنے، جس طرح سے میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، سپریم کورٹ کا آرڈر بھی 2 دن پہلے آیا ہے، اگر پروسیکیوشن کے افسر DPP صاحب جو ہیں ذمہ داری کا ثبوت دیکھتے ہوئے ان چیزوں کے سامنے، ان حقائق کے سامنے اپنا ویو چینج کرتے ہیں ایز پر لا، تو میرے خیال میں اس کو شکست نہیں کہوں گا۔ ایک بہتر طریقہ کہنے کا ہوگا کہ ٹوڈے ہی ایکٹڈ ایز اے ریسپانسبل آفیسر آف دا کورٹ، انہوں نے ذمہ داری کا اپنے دفتر کا ثبوت دیا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ مقابلہ نہیں ہے کسی کو نیچا دکھانے کا، کسی کو انسلٹ کرنے کا۔ ہم سب سے مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں، عزت سے پیش آ رہے ہیں۔ یہ کیس اور اس کیس کے اثرات پاکستان کی تمام بچیوں کے مستقبل پہ ہو سکتے ہیں، اس کو زیر غور رکھتے ہوئے فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔